عن المنکر، اللہ فرماتا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ یعنی جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح میں جہاں تک ہو سکے لوگوں کو نیکی کا حکم اور دعوت دیتا رہے اور برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ ہر امتی پر، آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ خیر امت میں شامل ہو گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو جدھر لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، اپنا چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ یہ نظریہ اسلام کا نہیں ہے، اس کی تو بڑی مذمت کی گئی ہے۔ بلکہ پہلی قوموں میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا جبریل امین علیہ السلام کو کہ اس بستی کو اٹھا کے زمین پہ پلٹ کے دے مارو۔ تو اس میں ایک شخص تھا، جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ بندہ تو اس نے پلک جھپکنے میں اتنی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یہ تو ہر وقت عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کو بھی زمین پہ دے مارو، اس لیے کہ اس کے گرد لوگ گناہ اور برائیاں کر رہے ہیں، یہ خود عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو کسی اور کی برائی کو دیکھ کر دل میں خیال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو بھی نیکی کی طرف دعوت دے اور اس کو لے آئے۔ ہمارے ہاں یعنی یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں، ہمیں اپنے گرد و نواح پہ بھی لوگوں کو دعوت دین اور اچھی بات کے بارے میں کہنا چاہیے۔ اگر ہم خود درس میں آتے ہیں تو دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اس کو مثال سے ہمارے آقا نے ذکر کیا، اور مثال سنیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اس امت میں ہم نے کس طرح لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، اور ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جیسے سمندر کے اندر لوگ سفر کرتے ہیں تو جہاز کا ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے ایک نیچے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگوں نے سمندر میں پانی کے راستے سے سفر کرنے کا ارادہ کیا اور کرا ڈالا، جن کا نام آ گیا وہ اوپر والے حصے میں، جن کا نام آیا وہ نیچے والے حصے میں۔ سفر شروع ہو گیا۔ اب نیچے والے لوگ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آئے تو اوپر والے ان کے بار بار پانی لینے سے ڈسٹرب ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم کیوں بار بار نیچے سے اوپر آتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیچے والے لوگوں نے اس میں سوراخ کرنا شروع کیا، تھوڑا لیا، زور زور سے مارنے لگے۔ اوپر والے دوڑ کے نیچے آئے اور کہا بھی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم پانی لینے اوپر آتے ہیں اور تمہیں یہ چیز اچھی نہیں لگتی اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم نیچے سے ہی سوراخ کر رہے ہیں تاکہ نیچے سے پانی لے کے اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ یہ مثال ذکر کر کے سرکار فرماتے ہیں اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ روک لیا تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اور اگر انہوں نے کہا جیڑا جتھے لگا ہے لگا ہی رہے، یہ جو ہمارا تصور ہے نا، جو جدھر لگا ہے وہ لگا ہی رہے، تو فرمایا پھر اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ مثال صحیح بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمائی۔ اس کا مطلب کہ معاشرے کا یہ جو رویہ یہ تو اسلام میں ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کہ جو جدھر لگا لگا رہے، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا یہ امت ساری امتوں میں اس لیے بہتر ہے کہ یہ اپنے گرد و نواح میں نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں اور برائی سے روکتے بھی ہیں۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا ہے جو آج کا ہمارا بنیادی نقطہ ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پیارے محبوب آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور اچھی اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بحث و تمہیز کیجیے۔ اس میں پتہ چلا کہ جب بھی آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں،
اگر آپ نے اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنی فیملی کو بھی سمجھانا ہے، تو حکمت کو مد نظر رکھیں، کیونکہ آج کا دور ڈانٹ نہیں بلکہ کاؤنسلنگ کے ساتھ آپ سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے۔ تو حکمت سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر آپ اپنے گرد و نواح میں، اپنی فیملی میں لوگوں کو اچھی بات کی طرف بلائیں تو حکمت۔ نمبر 2، عمدہ نصیحت کے ساتھ آپ ایسی اچھی بات، کوئی ایسا اچھا معاملہ یا ایسا کوئی واقعہ بتائیں جس سے وہ نصیحت حاصل کرے۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت لقمان کے بارے میں آتا، آپ نے اپنے بیٹے کو جب سمجھایا تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، اور پھر اگر بحث تک نوبت آ جائے تو صرف بحث و تمیز تک نہ رہیں بلکہ اس کو بھی اچھے انداز کے ساتھ کیا جائے کہ وہ بات طول نہ پکڑے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر ذکر کی گئی، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اس میں یہ ہے کہ مخاطب کو اس کے دلائل سے بات کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ایسے معلم ہیں اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت اور دانائی بھی سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور باطن کو بھی پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا جو ہمیں روایات میں ملتا ہے؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کرتے، اور یہی انبیاء کرام کا وصف ہے۔ آپ بھی جب کسی کو دین کی طرف بلائیں یا نصیحت کرنا چاہیں، چونکہ ہم معاشرے کے اندر جب تک ایک دوسرے کی اصلاح کا بیڑا نہیں اٹھائیں گے یہ معاشرہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی؟ آپ لوگوں کی مینٹیلٹی کے مطابق بات کرتے، ان کے شعور و ادراک کے مطابق مثال دیتے، اور لوگوں کی کاؤنسلنگ اس انداز سے کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار اور عمل کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف کھینچے آ جاتے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی جہالت والا معاملہ بھی کرتا، آپ پھر بھی برداشت کر کے مسکراتے ہوئے اس کا جواب دے دیتے۔ اب یہ جو انداز تھا مسکرا کے جواب دینا، بڑے بڑے لوگ جو اسلام سے دور تھے وہ آپ کے حسن عمل سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آ گئے۔ غیروں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے مدینہ مکہ شریف میں جو آنے کا راستہ تھا، جتنے راستے وہاں لوگ بٹھا دیے اور کہا ایک جادوگر ہے یہاں، اس کے پاس نہ جانا، وہ جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب جس سے آپ منع کریں گے لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے۔ وہ سارے لوگ سرکار کی بارگاہ میں آتے، آپ اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے کہ وہ آپ کا کلام سن کے گرویدہ ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو اس کے اندر اپنی گفتگو اور اپنی بات اور اپنے عمل کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ لوگ پھر آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اگر گھر میں تربیت کریں تو خود رول ماڈل ہیں، اپنی اولاد کے سامنے آپ رول ماڈل ہیں۔ جب آپ ایک اچھے انداز میں اپنے کردار کو رکھ کے بات کریں گے تو آپ کی اولاد خود بخود آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ معاشرے میں بھی یہی طریقہ کار اپنایا جائے۔ تو گرامی قدرات، آج کی اس گفتگو سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور سرکار کی ساری امت پہ فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے روکے۔ اس کے لیے ہم جہاں جہاں تک کسی کو اچھائی کی دعوت دے سکتے ہیں ہمیں نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے اندر طرز عمل رہا وہ حکمت عملی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو بھی اپنے قریب کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حکمت عملی اپنا کر اپنے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی اور جو گناہوں کی کثرت ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں بھی نیکی کی دعوت دیتے رہنے اور لوگوں کو اسلام کی عظمت کی طرف بلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ